بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آ چکے ہیں۔ آج کی اسی ایک ویڈیو سے آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھ جائیں گے کہ نیت کیسے کرنی ہوتی ہے ہر نماز کی، 2 رکعت سنت نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے، اور 4 رکعت والی سنت نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے، 2 رکعت والی فرض نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت والی فرض نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے، اور اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ تو اس ویڈیو میں نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کے بعد آپ پوری نماز 5 وقت کی نماز اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں نماز کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی نماز شروع کرنے سے پہلے دل میں اس نماز کی نیت کرنی ہے، کیونکہ نیت کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ نیت اس طرح کرنی ہے، مثال کے طور پر آپ فجر کی 2 سنت پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں فجر کی 2 سنت نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اگر آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں فجر کی نماز کے 2 فرض پڑھ رہا ہوں۔ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس طرح دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں فجر کی نماز کے 2 فرض امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ نیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ نماز سے غافل نہ ہوں، بلکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کون سی نماز پڑھنے والے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اس طرح کانوں تک اٹھائیں اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے کے اوپر باندھ لیں۔ اس کے بعد یہ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا ہے جو نماز کے شروع میں پڑھنی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ آپ نے آگے سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت نہیں پڑھنی۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ امام صاحب ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھیں گے جو آپ کو یاد ہو۔ ہم پڑھ لیتے ہیں سورۃ فاتحہ بھی اور دوسری سورت بھی، آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے ثنا پڑھنے کے بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ہم نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی ہے اور دوسری سورت ہم نے سورۃ الکوثر پڑھی ہے، اور ان دونوں سورتوں سے پہلے ہم نے ثنا پڑھی تھی۔ جب نماز شروع کی، ثنا، سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، یعنی جھک جائیں گے اس طرح، اور اسی طرح جھکنے کی حالت میں ہی 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔
یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں یہ کہنا ہے ربنا لک الحمد، کھڑے ہونے کے بعد یہ پڑھنا ہے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ اس طرح اب سجدے میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 5 مرتبہ بھی اور 7 مرتبہ بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ پہلی رکعت ہماری مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو یہاں پر ثنا نہیں پڑھیں گے، صرف سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو پھر جب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے امام کے پیچھے تو اس ٹائم کھڑے ہونے کے بعد ہم خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ امام صاحب قرات کریں گے، اگر بلند آواز کے ساتھ قرات کرنے والی نماز ہوگی تو بلند آواز سے امام صاحب قرات کریں گے، ہم ان کی قرات سنیں گے۔ اگر آہستہ آواز میں قرات کرنے والی نماز ہوگی تو امام صاحب آہستہ آواز میں قرات کریں گے، جیسے کہ ظہر کی نماز میں قرات ہوتی ہے کہ آہستہ آواز میں، اس ٹائم ہم خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو بس آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے باقی سب کچھ پڑھنا ہے جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے، بس آپ نے سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت نہیں پڑھنی ہوگی، باقی سب پڑھنی ہوگی، جیسے کہ ثنا، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، التحیات، درود شریف، دعا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب ہم پہلی رکعت ہم نے مکمل کر لی تھی، اب ہم دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز، سنت یا نفل کوئی بھی نماز، تو آپ نے سورۃ فاتحہ سے شروع کرنی ہے دوسری رکعت، اور دوسری سورت بھی پڑھیں گے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہم سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں دوسری رکعت میں۔ آپ کو جو بھی صورتیں آتی ہوں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد، سورۃ اخلاص پڑھ لیں یا سورۃ کوثر پڑھ لیں، سورۃ الکافرون، جو بھی سورت آپ کو پڑھنی آتی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو صورتوں کی ترتیب ہے اس ترتیب سے آپ نے پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الکوثر سورۃ اخلاص سے پہلے آتی ہے۔ قرآن پاک کی جو صورتوں کی ترتیب ہے اس لحاظ سے سورۃ الکوثر پہلے آتی ہے سورۃ اخلاص سے، تو پہلی رکعت میں آپ نے وہ سورت پڑھنی ہوگی جو صورتوں کے حساب سے پہلے ہو، اور دوسری رکعت میں وہ پڑھنی ہوگی جو اس سورت کے بعد ہو۔ تو ہم نے پہلی رکعت میں سورۃ الکوثر پڑھی تھی، دوسری رکعت میں ہم سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو اور صورتیں یاد نہیں ہیں تو آپ یہی صورتیں یاد کر لیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان صورتوں کو آپ پڑھا کریں۔ تو دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ہم سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں اور آگے اپنی نماز پوری کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہم نے دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ اخلاص پڑھی ہے۔ آپ کو جو بھی سورت یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، اسی طرح جیسے پہلی رکعت میں ہم نے پڑھا وہی سب کچھ دوسری رکعت میں پڑھیں گے۔ اس طرح 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم،
سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اس طرح بیٹھ جائیں گے۔ اب التحیات پڑھیں گے اس طرح: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ۔ اور یہ جو لفظ ہے اللہ الہ، یہ لفظ جب پڑھیں گے التحیات میں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھائیں گے، اشہد ان لا الہ، یہ پڑھتے ٹائم اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھائیں گے، اور جیسے ہی اس سے اگلا لفظ پڑھیں گے تو انگلی نیچے کر لیں گے، الا اللہ جیسے پڑھیں گے تو انگلی نیچے کر لیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ التحیات ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد اب اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں گے، جیسے کہ فجر کی فرض نماز یا فجر کی سنت نماز یا ظہر کی 2 رکعت سنت نماز، جو بھی 2 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ نے التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہوگا، دعا پڑھنی ہوگی اور سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح پڑھنا ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد آپ نے آگے اپنی نماز اس طرح پوری کرنی ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی 2 رکعت والی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی ہوگی، بلکہ التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ اب جب تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور دوسری سورت پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک بات اچھے سے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ 4 رکعت والی سنت نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت والی سنت نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے تیسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنی ہوگی اور چوتھی رکعت میں بھی پڑھنی ہوگی۔ 4 رکعت سنت نماز میں ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملائیں گے۔ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم نے ابھی پہلی رکعت پڑھی ہے اور دوسری رکعت پڑھی ہے، بالکل اسی طرح ہم 4 رکعت والی سنت نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ ظہر کی نماز کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں یا عصر کی نماز کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہاں تک جو ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہم تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے ہیں، اب ہم تیسری رکعت اور چوتھی رکعت پڑھیں تو 4 رکعت والی نماز ہماری مکمل ہو جائے گی۔ تو تیسری اور چوتھی رکعت ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی بالکل پہلے جو 2 رکعت ہم نے پڑھی ہیں ویسے ہی پڑھی جائیں گی، بس ان میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت نہیں پڑھنی ہوگی۔ اس طرح پڑھنی ہے تیسری اور چوتھی رکعت: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ اکبر،
سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ اب ہم چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ 3 رکعت ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ پہلی 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت بھی ہم نے ملائی، اور یہ فرض نماز کا طریقہ ہے، 4 رکعت والی فرض نماز کا طریقہ ہے یہ۔ پہلی 2 رکعت میں ہم نے سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت بھی ملائی۔ ابھی ہم نے تیسری رکعت پڑھی تھی تو اس میں ہم نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھی۔ 3 رکعت ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہم چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہیں، تو اب ہم چوتھی رکعت اپنی مکمل کرتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہماری 4 رکعت والی فرض نماز مکمل ہو گئی۔ میں ایک بار دوبارہ آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ 2 رکعت والی نماز کیسے پڑھنی ہے اور 4 رکعت والی نماز کیسے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت والی نماز جیسے کہ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں اور فجر کی نماز کے 2 فرض اور ظہر کے 4 فرض کے بعد کی 2 سنتیں 2 نفل، مطلب 2 رکعت والی جو بھی نماز ہے ان کا پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلتا ہوں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کریں گے، ثنا پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی دوسری سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت بھی بالکل اسی پہلی رکعت کی طرح پڑھنی ہے۔ جب کھڑے ہوں گے دوسری رکعت میں تو ادھر ثنا نہیں پڑھنی ہے، بس بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور دوسری سورت پڑھیں گے، پھر رکوع، 2 سجدے، اس کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح 2 رکعت والی نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی، اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ اگر آپ ظہر کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں یا عصر کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں یا عشاء کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو اس طرح پڑھنے ہیں۔ آپ نے اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے
رکوع 2 سجدے کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر رکوع 2 سجدے، اس کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ یہ 4 رکعت والی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر 4 رکعت والی سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملائیں گے۔ یہ تھا نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نماز اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے، اچھے طریقے سے آپ کو نماز سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے یا ابھی بھی نماز صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی ہے آپ کو، تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے، انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھی نماز پڑھنا سیکھ جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔